الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی و اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا ایک ایسا حصہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور جس کی آج زمانے کے لحاظ سے ضرورت بھی ہے. ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی شان عطا کیا ہے، یہ امتیازی مقام عطا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کسی مخصوص علاقہ، کسی مخصوص زمانہ اور کسی مخصوص قوم کے لیے مبعوث فرمایا تھا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ایک علاقہ منتخب کیا، اور وہ علاقہ مصر کا علاقہ ہے، اور ان کی دعوت و تبلیغ ایک زمانے تک چلی. لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اللہ نے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو آپ کے لیے کوئی علاقہ منتخب نہیں فرمایا، بلکہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ کی تعلیمات اور آپ کے ہدایات قیامت تک نافذ العمل ہیں. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ہدایات قیامت تک نافذ العمل ہیں، قیامت تک آپ کی تعلیمات اور ہدایات چلتے رہیں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دو حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس میں شریعت کا بیان ہے، یعنی کون سی چیز حرام ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی جائز ہے، کون سی چیز فرض ہے اور کون سی سنت ہے اور کون سی مستحب ہے. اور دوسری تعلیمات وہ ہیں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے حالات کا بیان کیا ہے، یعنی امت کے ساتھ قیامت تک کیا کیا حالات آئیں گے، کیا کیا مصائب و آلام آئیں گے، کیا کیا پریشانی آئیں گی، امت کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا ہے. انہی حالات کا بیان
دوسری تعلیمات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر جب امت میں بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں اور پریشانیاں آئیں، تو ایسے حالات کے اندر ایک سیدھی راہ پر چلنے والے کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اس دوسری تعلیمات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا ہے۔ اور کیوں بیان کیا ہے؟ اس وجہ سے بیان کیا ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ فکر رہا کرتی تھی۔ آپ اپنی امت کے بارے میں بہت پریشان ہوتے تھے، اکثر و بیشتر اوقات فکر مند رہا کرتے تھے، اور اتنا فکر مند رہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی آیت اتری، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت ہدایت پر نہیں آئیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا آپ ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے، اپنی جان کو تباہ کر ڈالیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اس طرح سے بیان کی ہے کہ میری مثال اس طرح سے ہے جس طرح سے کسی آدمی نے آگ لگائی اور اس آگ کے اندر کیڑے مکوڑے اور پروانے آ کر گر رہے ہوں، اور وہ آگ لگانے والا شخص ان کیڑوں مکوڑوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو تاکہ یہ اس آگ کے اندر گر کر جلے نہیں۔ میری مثال کچھ اسی طرح سے ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری کمریں پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرنے کے لیے بالکل تیار ہو، جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو، اور میں تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری تعلیمات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا بیان کیا ہے کہ امت کے ساتھ قیامت تک کیا کیا حالات آئیں گے، کیا کیا مصائب و آلام آئیں گے۔ اس دوسری تعلیمات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ ہر محدث نے، چاہے وہ امام بخاری ہو یا امام مسلم یا امام ترمذی یا امام نسائی یا امام ابن ماجہ، کوئی بھی ہو، ہر ایک محدث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ایک عنوان قائم کیا ہے، ایک ہیڈ لائن قائم کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے ابواب الفتن، اور ہر محدث نے اس باب کے تحت انہی احادیث کو جمع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی آگاہی دیتے ہوئے بیان فرمایا، تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح سے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، جس طرح بارش کے قطرے کثرت کے ساتھ گرتے رہتے ہیں، اسی طرح امت کے ساتھ مصائب و آلام آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، حالات آئیں گے، امت کو ایسے مسائل سے دوچار ہونا ہے۔ یا اس طرح سے جیسے کہ بارش کے قطرے یکے بعد دیگرے گرتے رہتے ہیں، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، دوسرے قطرے کے بعد تیسرا قطرہ، اسی طرح امت کے ساتھ مصائب و آلام ایسے ہی آئیں گے، پریشانیاں ایسے ہی آتی رہیں گی، مصیبت ایسے ہی آتی رہیں گی۔ چنانچہ آج حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے اوپر اسی طرح سے پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے اوپر موجودہ وقت کے اندر کبھی تو NRC کا فتنہ آتا ہے، اور کبھی طلاق کا فتنہ آتا ہے، تو کبھی تعدد ازواج کا فتنہ آتا ہے، اور کبھی نوٹ بندی کا فتنہ آتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ان حالات کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ وہ حالات اپنے اپنے وقت پر بالکل فٹ آ رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، کہ عن قریب فتنے اس طرح سے آئیں گے جیسے اندھیری رات،
کہ جس طرح آدمی کو اندھیری رات کے اندر دکھائی نہیں دیتا ہے، کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح امت کے ساتھ ایسے ہی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حالات آئیں گے کہ ان حالات میں امت کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ تو ایسے حالات میں امت کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے پناہ مانگنے کے لیے اپنی امت کو یہ دعا بتائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اے اللہ ہم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی فتنوں سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حالات آج فتنوں کا زمانہ ہے، تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ان مصائب و آلام سے بچنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہا کریے۔ یہ فتنے کا لفظ کیا ہے؟ فتنہ، اس لفظ کو ہم اپنی اردو زبان کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے، زیادہ سخت چیز ہے۔ فتنہ کا اصل معنی یہ آتا ہے کہ سونے اور چاندی کو آگ پر پگھلا کر اس کی حقیقت معلوم کرنا، کہ آیا سونے کے اندر خالص سونا ہے یا اس کے اندر کسی دوسری دھات کی آمیزش ہے، اسی طرح چاندی کے اندر خالص چاندی ہے یا اس کے اندر کسی دوسری دھات کی آمیزش ہے۔ فتنے کا معنی، فتنے کا استعمال آزمائش اور امتحان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جس طرح آزمائش اور امتحان سے طالب علم اور اسٹوڈنٹ کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، کتنی لیاقت ہے اور کتنی صلاحیت ہے، اسی طرح جب مسلمان کے اوپر کوئی فتنہ آتا ہے تو اس سے اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے کہ آیا ان فتنوں کے اندر انسان صبر کرتا ہے یا واویلا مچاتا ہے اور شور و شغف میں لگ جاتا ہے۔